محترم عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں ہمارے دل پہ تکلیف ہوتی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی پی 183 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار رانا الماس لیاقت. میں نے ایک اعلان کیا کہ میں پتوکی کو ضلع بناؤں گا. تحریک انصاف میں زیرو سے انہوں نے ورک سٹارٹ کیا اور آج پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ووٹ ہے, قائد انقلاب کا ووٹ ہے. آپ کو جو رسپانس مل رہا ہے پبلک کا, آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لوگ مجھے ورک کے لیے نہیں بلا رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم نے جلسہ کرنا ہے. ارے مجھے پتہ بھی نہیں ہے, نوجوان اپنے گھروں میں گاؤں میں ہر جگہ پہ گھوم کے دن رات کام کر رہے ہیں. لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ تقریری مقابلے کا ضلع کا ٹاپر تھا قصور کا, تو مجھے جو پیسے ملتے تھے وہ آ کے میں لوگوں کو وردیاں لے کے دے دیتا تھا. شیر کو تو اس وقت کوئی بندہ ووٹ نہیں ڈالے گا. رانا صاحب, آپ کا مقابلہ ایک سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین اور ایک سابق صوبائی وزیر سے ہونے جا رہا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ ان کو کمپیٹ کر پائیں گے جس وقت آپ کی پارٹی بھی زیر عتاب ہے اور آپ بھی چھپ کر کیمپین کر رہے ہیں؟ وہ خود دن رات پیسے ارینج کر کے میرے جلسے ارینج کرا رہے ہیں, فلیکسیں بنا رہے ہیں, سٹیکر بنا رہے ہیں, گاڑیاں دوست لے کے آ جاتے ہیں. اس طرح میری الیکشن کمپین چل رہی ہے. 70 سال میں پتوکی ضلع نہیں بنا, 70 سال میں پتوکی کے کوئی اچھا اسپتال نہیں بنا, 70 سال میں. رانا صاحب میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا کہ اس میں آپ کا جو 70 سالہ ٹینیور تھا اس میں پچھلے 3.5 سال کا آپ کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وفاق اور صوبے میں پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی, لیکن ضلع قصور تحصیل پتوکی کی حالت جو ہے وہ نہیں بدل سکی. نہ یہاں پر سیوریج بہتر ہو سکا, نہ یہاں پر کیا نام ہے پتوکی کو ضلع بنایا جا سکا, نہ یہاں پر ہیلتھ کے کام ہو سکے. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی منسٹرشپ تحصیل پتوکی کے پاس تھی. نے کہا کہ عمران خان نے ایک نوجوان کو ٹکٹ دیا, آپ ہی کے گاؤں سے, آپ کا ہی آئی تھنک کلاس میٹ ہے, جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر بھی کینڈیڈیٹ ہے, اور میرا خیال ہے آپ کے گاؤں سے جماعت اسلامی دوسری جماعتوں کا فل مقابلہ کرتی ہے, کم از کم 50% ووٹ وہاں سے وہ ون کرتے ہیں. تو آپ کی اپنے گاؤں میں سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کی, اپنے علاقے کی, اپنے آبائی علاقے کی خصوصاً وہاں سے ون کرنا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ آٹے میں نمک کے برابر چیزیں ہوتی ہیں. کل میں ایک گاؤں میں گیا, اس نے کہا کہ اب اس گاؤں کو بھی اپنا نان کا سمجھو. میں نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا میرا آپ کے نانا کے ساتھ بڑا پیار تھا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ناظرین, عزم نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی پی 183 سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار رانا الماس لیاقت, جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیرو سے انہوں نے ورک سٹارٹ کیا اور آج پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے, اور وہ یہاں سے بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ. رانا صاحب, آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ تھا, ابھی تک آپ کو جو رسپانس مل رہا ہے پبلک کا, آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ جی ابھی تک یہ ہے کہ دیکھیں, یہ جو ووٹ ہے وہ عمران خان کا ووٹ ہے, قائد انقلاب کا ووٹ ہے, اور ہم سے بلہ چھین لیا گیا. اس کے بعد مجھے پی پی 183 میں وائٹ بیلٹ پیپر کے اوپر پیالہ ہوگا وہ انہوں نے مجھے نشان دیا ہے, اور ابھی تک کتنا رسپانس ہے یقین کریں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لوگ مجھے ورک کے لیے نہیں بلا رہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ہم نے جلسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ دن رات کام کر رہے ہیں, نوجوان گھروں میں جا رہے ہیں. مجھے پتہ بھی نہیں ہے, نوجوان اپنے گھروں میں گاؤں میں ہر جگہ پہ گھوم کے دن رات کام کر رہے ہیں, اور اتنا اچھا رسپانس ہے. مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم قائد محترم کو یہ سیٹ گفٹ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ رانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں, کس وجہ سے دیں؟ آپ کوئی ایسا ان کو پالیسی دیں اپنی, یا کوئی ایسا کارنامہ کو پارٹی کا, کوئی اپنا کوئی ایسا کردار بتائیں جس کی وجہ سے لوگ دوسروں کو چھوڑ کر آپ کی جانب متوجہ ہو سکیں؟ دیکھیں میں اس چیز کو 3 جگہوں پہ رکھوں گا. نمبر 1, میرا جو سامنا ہے وہ میرے جو دوست ہیں بچپن سے کالج کے وغیرہ, الحمدللہ میری ایک اپنی سوشل نیٹ ورکنگ ہے جس میں ہم نے فلاح کے بڑے کام کیے ہیں, جس میں بلڈ کے ہیں, ویل چیئرز ہیں, جس کے اندر علاقے کے اندر مساجد میں و دیگر جگہ پہ مدرسوں میں بچوں کی کتابیں, اسکول پینٹ, اور ایون دین میں جب تقریری مقابلے کا ضلع کا ٹاپر تھا قصور کا, تو مجھے جو پیسے ملتے تھے وہ آ کے میں لوگوں کو وردیاں لے کے دے دیتا تھا. دوسری چیز اس میں یہ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی جو ہمارا علاقہ ہے جو ایک منشور ہے, وہ منشور میں نے یہ بنایا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں, میں نے لاسٹ فرائیڈے جب میں نے کمپین شروع کی تو میں نے ایک اعلان کیا کہ میں پتوکی کو ضلع بناؤں گا, ٹھیک ہے, حلہ کو تحصیل بناؤں گا, اور پھول نگر کو بھی تحصیل بناؤں گا. یہ میں نے اعلان کیا. اب اس میں کیا ہوا کہ
کہ اب دوسری ساری پارٹیوں نے یہ منشور اٹھا کے چل دیے، میرے منشور کی جیت یہاں سے شروع ہو گئی ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو موٹیو تھا، آپ کا جو نعرہ تھا، اس کو دوسروں نے اڈاپٹ کر لیا، یعنی کہ انہوں نے ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس کو یوز کرنا شروع اس کو اسٹیٹمنٹ یوز کرنا۔ دوسرا یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ جائیں گے۔ شیر کا تو دیکھیں، شیر کو تو اس وقت کوئی بندہ ووٹ نہیں ڈالے گا، شیر کے اوپر کوئی بندہ سٹیمپ نہیں لگائے گا، ان کے ایک اپنا لمیٹڈ دھڑا ہے، لوگ ہیں وہ جو کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ہر طرف عمران، ایک گاؤں کے اندر 1000 ووٹ ہے تو 800 ووٹ عمران خان کے لیے، باقی وہ دڑے کا ووٹ ہے۔ لیکن ایک میں اور آپ کے سامنے رکھتا چلوں، ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، ہیلتھ کارڈ دیکھیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کیا اس کو کہتے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام دیکھیں۔ تحصیل پتوں کی میں گھر گھر جا کے سروے میں نے کرایا تھا خواتین کا، ٹھیک ہے، خواتین کو پیسے مل رہے ہیں اور تحصیل پتوں کی کا سروے بہت اچھا ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں کسانوں کا، دیکھیں پہلے آپ جاتے تھے، آپ کھڑے رہتے تھے سارا دن ملوں میں، آپ کو پیسے نہیں ملتے تھے۔ اب جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیا اس کو کہتے ہیں کہ ملوں میں پیسے نہیں مل رہے، اب پہلے پیسے، ایک طرف گنا ہوتا ہے ایک طرف پیسے ہوتے ہیں۔ جو آج کسانوں کی کھاد کی حالت ہے، جو پانی کی حالت ہے، کون سا وزیر اعظم ہے پاکستان میں جس نے کسانوں کو سینے سے لگایا؟ اس کا نام عمران خان ہے۔ میں دوسری بات کروں، میں بالکل نہیں کہتا کہ انڈسٹری آگے نہیں جانی چاہیے، میں خود انڈسٹریوں کا لیگل ایڈوائزر بھی ہوں کئیوں کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آئی انہوں نے کسانوں کو تباہ و برباد کیا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کی بات آ گئی کہ آپ نے پارٹی کا موٹیو رکھ دیا، آپ نے اپنا انفرادی جو آپ کا کردار ہے حلقے کے اندر، علاقے کے اندر، اس کی بھی بات کی، لیکن رانا صاحب آپ کا مقابلہ ایک سابق ڈسٹرکٹ چیئرمین اور ایک سابق صوبائی وزیر سے ہونے جا رہا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں آپ ان کو کمپیٹ کر پائیں گے جس وقت آپ کی پارٹی بھی زیر عتاب ہے اور آپ بھی چھپ کر کیمپین کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں چھپ کر کمپین تو اب تو خیر میں اوپن شروع ہو گیا ہوں کمپین کرنا۔ یہ 2 بڑے گھر ہیں، میرے پاس نہ ان جیسا پیسہ نہ گاڑیاں، اور وہ لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں دن رات کہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ گاڑیاں ہیں۔ میں ایک متوسط طبقے سے ہوں، مڈل کلاس ہوں، لیکن میرے پاس جو پاور ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس میرے 10 سے 12 ہزار کالج کولیگ کی پاور ہے، میرے پاس تحریک انصاف کے ہزاروں نوجوانوں کی پاور ہے، میرے پاس جو پاور ہے وہ ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے ہے، اس علاقے کی خواتین سے ہے۔ مجھے نوجوان، میری بہنیں بھائی مجھے دن رات کالز کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ خود دن رات پیسے ارینج کر کے میرے جلسے ارینج کرا رہے ہیں، فلیکسیں بنا رہے ہیں، سٹیکر بنا رہے ہیں، گاڑیاں دوست لے کے آ جاتے ہیں۔ اس طرح میری الیکشن کمپین چل رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیت عمران خان کی ہوگی۔ 70 سال میں پتوں کی حالات نہیں بدلے، 70 سال میں 70 سال میں پتوں کی ضلع نہیں بنا، 70 سال میں پتوں کی کہ کوئی اچھا اسپتال نہیں بنا، 70 سال میں رانا صاحب میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا کہ اس میں آپ کا جو 70 سالہ ٹینیور تھا اس میں پچھلے 3.5 سال کا آپ کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی وفاق اور صوبے میں پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی، لیکن ضلع قصور تحصیل پتوکی کی حالت جو ہے وہ نہیں بدل سکی، نہ یہاں پر سیوریج بہتر ہو سکا، نہ یہاں پر کیا نام ہے پتوکی کو ضلع بنایا جا سکا، نہ یہاں پر ہیلتھ کے کام ہو سکے۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی منسٹرشپ تحصیل پتوکی کے پاس تھی۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ تو منسٹر صاحب نے جواب دینا ہے نا کہ ہاں پارٹی کے، میں دے دیتا ہوں، منسٹر صاحب اپنی حد تک دیں، پارٹی کا میں بتا دیتا ہوں ہم نے کیا کیا۔ پہلے میرے پتوکی کا کسان سڑکوں پہ رول جاتا تھا پیسے لینے کے لیے، گنے کے، کپاس کے، اب اس کو آن دی سپورٹ ملتے ہیں، یہ کیا ہماری پارٹی نے۔ ٹھیک ہے، پہلے خواتین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، سپورٹ نہیں تھی، میری پارٹی نے 12 ہزار دیا جس کے انہوں نے 6 کر دیا، یہ کیا میری پارٹی نے۔ اس کے بعد ایک عام غریب بندہ جب بیمار ہو جاتا تھا، جب اس کا آپریشن ہوتا تھا، 10 لاکھ اس کی جیب میں ڈال دیا ہماری پارٹی نے، یہ کیا ہماری پارٹی نے۔ سب سے بڑی بات نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے وہ زیادہ پیسے شہروں میں لگاتی ہے اور گاؤں کو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ میری پارٹی نے اپنا 70% بجٹ گاؤں کے اندر لگایا۔ آج تحصیل پتوکی کے روڈ جو پکے ہیں یہ عمران خان کی دین ہے، یہ ہماری پارٹی کی پالیسی کی دین ہے۔ جو رہ گئے ہیں، اگر تحریک انصاف کی انشاءاللہ دوبارہ 8 کو حکومت بنے گی، ہم گاؤں بھی پکے کریں گے، ہم لوگوں کی فلاح کے لیے بھی کام کریں گے۔ اور دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا جی ڈی پی کدھر گیا تھا، آپ کے خزانے کدھر تھے، آپ کے مسلم امہ کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ لنک کیسے تھے۔ ایک بات اور میں کرتا چلوں، اس بات کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ قائد محترم عمران خان نے پوری دنیا کو بتایا کہ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتے ہیں ہمارے دل پہ تکلیف ہوتی ہے، دل پہ تکلیف کے بعد بندہ مر جاتا ہے، یہ انہوں نے بتایا بھائی یہ۔ اور پوری دنیا میں انہوں نے ایک دن منظور کروایا جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن پوری دنیا میں منایا جائے گا، یہ قائد محترم نے کیا۔
محمدن یونیورسٹی بنائی، یہ کیا قائد عوام عمران خان نے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا عمران خان صاحب نے ایک عام جیسے آپ جیسے بھائی نوجوان کو پتوں کی میں ٹکٹ دے دیا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کی بات آ گئی۔ اب بات کر لیتے ہیں ذرا حلقے کی اور خصوصی طور پر آپ کے گاؤں کی۔ آپ نے کہا کہ عمران خان نے ایک نوجوان کو ٹکٹ دیا، آپ ہی کے گاؤں سے، آپ کا ہی آئی تھنک کلاس میٹ ہے، جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر بھی کینڈیڈیٹ ہے، اور میرا خیال ہے آپ کے گاؤں سے جماعت اسلامی دوسری جماعتوں کا فل مقابلہ کرتی ہے، کم از کم 50% ووٹ وہاں سے وہ ون کرتے ہیں۔ تو آپ کی اپنے گاؤں میں سب سے پہلی جو ترجیح ہوتی ہے کسی کینڈیڈیٹ کی، اپنے علاقے کی، اپنے آبائی علاقے کی خصوصاً وہاں سے ون کرنا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں تو پہلی دفعہ ہوں الیکشن میں، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ جو میرا گاؤں کرے گا وہ دنیا 8 تاریخ کو دیکھ لے گی، ٹھیک ہے، اور رہ گی جماعت اسلامی کی، وہ ایک اچھی جماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر چیزیں ہوتی ہیں، بس میں اس پہ زیادہ نہیں جانا نہیں تو چاہتا۔ آپ کوشش کریں نا، آپ کے گاؤں کی حد تک تو ان کو آپ کم از کم اپنے حق میں دستبردار ہی کروا لیں، تاکہ آپ کا گاؤں تو آپ فل ون کر جائیں۔ میں بالکل کوشش کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا آپ دیکھیں نا، ووٹ تو کچا پکا کی عوام نے دینی ہے نا، میرا نان کا اور داد کا گاؤں ہے کچا پکا، بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک اور پھر ایک اور ہے، میرے بڑے سارے گاؤں ہیں، کل میں ایک گاؤں میں گیا، اس نے کہا کہ اب اس گاؤں کو بھی اپنا نان کا سمجھو، میں نے کہا جی کیسے؟ اس نے کہا میرا آپ کے نانا کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ ٹھیک ہے، تو بڑے سارے گاؤں سے پیار ملے گا، آپ کچا پکا کی بات نہ کریں، آپ ان جو ہمارے مد مقابل ہیں ان کے گاؤں کے رزلٹ بھی چیک کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم رانا الماس لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف اس کے نامزد کردہ امیدوار ون کریں گے اور آئندہ حکومت بھی بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔